افغانستان کے شہر جلال آباد سے خواجہ سید مظہر علی چشتی صابری علیہ رحمہ نے دلی میں اپنے خلیفہ حافظ محمد شریف کو پوٹوہار میں ایک شہباز لامکاں، شہنشاہ ولایت، تاجدار فقر، امام العارفین شخصیت کی ولادت کی بشارت دینے اور اس بچے کو سلوک و معرفت کے حوالے سے تربیت فراہم کرنے کی ذمہ داری تفویض کر دی۔ مغل شہزادے بہادر شاہ اول کے سلسلہ نسب سے تعلق رکھنے والے حافظ محمد شریف علیہ رحمہ دلی سے راولپنڈی کے ایک گاؤں کلیام میں آ کر آباد ہو گئے۔ بابا جی فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ کی سوانح حیات پر لکھی گئی تصنیف گلستان فضل میں آپ شہباز لامکاں فنا فی اللہ بقا باللہ علیہ رحمہ کی تاریخ ولادت 11 رجب 1191 ہجری درج ہے۔ آپ کے مرشد حافظ محمد شریف علیہ رحمہ آپ کی ولادت سے 12 سال قبل کلیام شریف تشریف لے آئے۔ بابا جی فضل شاہ کلیامی کا تعلق بنو قریش کے ہاشمی قبیلے سے تھا۔ آپ کے دادا محترم حضرت ذکاء الدین ہاشمی دلی سے گجرات تشریف لے آئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت فتح اللہ ہاشمی حافظ قرآن اور روحانی شخصیت تھے، جو گجرات سے موضع کلیام سیدہ میں آ کر آباد ہو گئے، جو کلیام شریف سے 2 میل کی مسافت پر ہے۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ روایت ہے کہ شکم مادر سے ہی حافظ قرآن تھے۔ 8 سال کی عمر میں کلیام شریف میں حضور حافظ محمد شریف چشتی صابری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اپنے مرشد سے خوش نویسی، علوم ظاہری و باطنی سمیت سلوک کی منازل طے کرتے رہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ اور حضرت علاء الدین صابر علیہ رحمہ سے آپ کو خصوصی نسبت حاصل تھی۔ آپ کے فراق اور سوز و درد کی کیفیات کے باعث آپ علیہ رحمہ کو اویس کرنی ثانی اور صابر کلیر ثانی بھی پکارا گیا۔ قرب الہی کی لطافتوں سے بہرہ مند ہو کر جنگلوں ویرانوں میں طویل مجاہدے کیے۔ بے خودی و بے نیازی آپ کا وصف بن گئے۔ یوں خطۂ پوٹوہار میں عشق حقیقی اور دریائے معرفت میں ڈوبی شخصیت بابا جی فضل شاہ کلیامی سلسلہ چشتیہ کے صابری مشرب کے معروف ترین بزرگ کہلائے جانے لگے۔ آپ کے پیر و مرشد حضور حافظ محمد شریف علیہ رحمہ کے روضہ مبارک کی پائنتی میں آپ بابا جی فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ کا دربار ہے اور آپ کے قدمین میں آپ کے خلفاء کے مزارات ہیں۔ آپ علیہ رحمہ عالم استغراق میں رہتے۔ آپ کی شوق سما کے حوالے سے روایت ہے کہ اس کیفیت میں آپ کے گرد و پیش کے ظاہری و روحانی حلقے اپنی استعداد کے مطابق حالت جذب میں شامل ہو جاتے۔ روایت ہے کہ بابا جی فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ کی اصل خوراک ذکر الہی تھی۔ نفس کشی، سخت ترین مجاہدات، لذات دنیا سے کنارہ کشی پر محیط زندگی گزاری۔ سخت گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نہ پیتے، زندگی بھر پھل کا ذائقہ تک نہ چکھا، بشر ہونے کے ناطے کچھ لقمے تناول فرما لیتے، ورنہ آپ کو اس کی بھی چنداں طلب و حاجت نہ تھی۔ عالم جذب و استغراق اور طبیعت میں شوق سما کا غلبہ رہتا۔ یہی وجہ ہے آپ کے وصال کے بعد بھی روضہ مبارک سے
عشق الہی کی خوشبو ہر دم مہک رہی ہے۔ روزے کی زیارت کے لیے آنے والے زائر آپ کے رب العالمین سے عشق کی تپش کو محسوس کرتے ہیں اور مزار مبارک سے پھوٹنے والی روحانی لہروں کی جذب و مستی کے سوز و گداز سے بے خود ہو کر حلقہ ارادت میں دائمی طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ آج بھی قوال گھرانے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر محفل سما سجاتے ہیں اور ان کی یہ مانتا ہے کہ آپ کا منظور نظر قوال دنیا میں محبوب ہو جاتا ہے۔ جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے، حق نبھانا میرے حسین کا ہے، آپ مجذوب سالک تھے۔ جذب کی کیفیت جب مستقل طور پر وارد رہنے لگی تو نماز کی ادائیگی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، جس پر کچھ مقامی علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ وہ آپ علیہ رحمہ کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں گے۔ آپ علیہ رحمہ متبسم فرما کر کہنے لگے، میرا جنازہ شریعت محمدی کا ایسا شعر پڑھائے گا کہ آپ لوگوں سمیت دلی سے بھی لوگ میری نماز جنازہ میں شریک ہوں گے۔ بابا جی فضل کلیامی علیہ رحمہ اور پیر مہر علی شاہ میں مہر و محبت اور انس کے علاوہ راز و نیاز کا رشتہ بھی تھا۔ پیر مہر علی شاہ آپ علیہ رحمہ کی صحبت میں رہنا پسند فرماتے۔ وقت وصال پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کو خواب میں آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے وقت پورا ہو چکا ہے، تم سوئے ہوئے ہو، آ کر میرا جنازہ پڑھو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ جب کلیام سے ابھی کچھ دور ہی تھے تو بابا جی فضل کلیامی علیہ رحمہ کو کھڑے ہوئے پایا۔ پیر مہر علی شاہ نے کہا، بابا جی آپ یہاں ہیں، جنازہ میں کس کا پڑھاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ تم نے فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے راز کے بارے میں پوچھا تھا، تو فنا فی اللہ کے بعد بقا باللہ کی منزل کا راز بتانے آیا ہوں۔ بابا جی فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ نے پیر مہر علی شاہ کو وصیت فرمائی کہ میری تدفین کے دوران سارنگی بجتی رہنے دینا اور مالک کائنات سے وصل کے ان لمحوں میں سب لوگ خوشی منائیں۔ آپ کے جنازے میں خلق خدا اتنی بڑی تعداد میں جمع تھی
کہ پیر مہر علی شاہ کو گھوڑے پر بیٹھ کر صفیں سیدھی کرانا پڑی۔ روایت ہے کہ آپ کی تدفین کے دوران پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے سارنگی نوازوں کو یہ کہہ کر سارنگی بجانے کا حکم دیا کہ کہیں یہ فقیر اٹھ کر نہ بیٹھ جائیں۔ اس موقع پر پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ پر وجد کی کیفیت طاری رہی۔ آپ بابا جی فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ کا عرس ہر سال 29 دسمبر سے 9 جنوری تک 10 دن منایا جاتا ہے، جس میں دنیا بھر سے آپ کے مریدین اور نسبت رکھنے والے شرکت کرتے ہیں۔ راولپنڈی اور قرب و جوار میں مشہور ہے کہ سانپ سمیت زہریلے جانوروں سے ڈسے جانے والے مریض اگر آپ کے دربار میں حاضری کے لیے رخ کر لیں تو زہر بے اثر ہو جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے مسافروں کے علاوہ دنیاوی مرادوں کی دعاؤں کے لیے بھی خلق خدا کی کثیر تعداد آپ کے روزے پر حاضری دیتے ہیں۔